السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ۔ جناب حضرت قاری عبدالرافع اشرفی صاحب نے اپنے کلام سے ہمارے طلباء کو اور ہمارے اساتذہ کو ماشاءاللہ بہت خوش کر دیے، اور ہمارے بیچ ابھی مفتی نظر الاسلام صاحب الظہری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے مدرسے میں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا مبارک قدم کم سے کم میرے مدرسے کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، یہ بہت ہی مسرت کی بات ہے۔ آئیے میں حضرت سے صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت ملک کے صورتحال جو بنی ہوئی ہے، اس پر کچھ اظہار خیال کرتے حضرت مفتی نظر الاسلام صاحب۔ وبه نستعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ ناظرین، رات کے تقریباً 2 بجے حضرت مولانا ارشاد ضیاء قاسمی صاحب کے مدرسے کے اندر میرا آنا ہوا۔ ماشاءاللہ مدرسے کے تمام تعلیمی و تعمیری سرگرمی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو اور حضرت مولانا کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اور اس مدرسے کے اندر جتنے بھی بچے زیر تعلیم ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے مستقبل کو روشن فرما کر والدین کے مستقبل کو روشن کرے، آمین۔ ابھی ہمارے تنویر فیضی صاحب نے موجودہ صورتحال کے متعلق کچھ باتیں اور اظہار خیال رکھنے کو کہا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان اسی طرح سے ہے گویا کہ فرض کہا جائے، اور یہ تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کے آئے تھے، ہر شعبے میں، ہر جگہ، اور چاہے وہ زندگی کے جن مراحل کو لے کر کے باتیں ہو، اللہ کے رسول کی فرمان اور پیغام موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، اور پھر کہا کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرو۔ اپنی جان کی حفاظت آج ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر ملک ہندوستان کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ہندوستانیوں کو کتنا اچھا ہمارا ہندوستان تھا، کتنا بہتر ہندوستان تھا، اسی اچھے اور بہتر ہندوستان کو دیکھتے ہوئے، اسی ہندوستان کی فضا کو پرکھتے ہوئے علامہ اقبال کو بولنا پڑا، سارے جہاں سے اچھا ہندو سیتا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل سیتا ہمارا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج ہمارا ہندوستان اور ہماری ہندوستان کی جو خوبصورتی اور جو فضائیں تھی، اس کو کن لوگوں نے اچک لیا اور کن شرپسندوں نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہندوستان کے اندر اسی فضا کو قائم فرمائے، آمین۔ اپنی جان کو حفاظت کو لے کر آج ایک بڑا عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر شخص ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اور ہم لوگ بڑے بوڑھے سب سے سنا کرتے تھے، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ پہلے کے لوگ جب سفر کیا کرتے تھے، کہیں راستہ وغیرہ جنگل وغیرہ جایا کرتے تھے، اور بیچ میں کوئی گھاٹی یا جنگل یا پھر بسوں کا سفر ہو یا ٹرینوں کے ذریعے سے کسی بھی چیز سے سفر کیا کرتے تھے، تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس سفر کے درمیان شیر سے، چیتے سے، سانپ وغیرہ سے ڈرا کرتے تھے۔ لیکن آج حالات اتنے خطرناک ہیں کہ لوگوں کو ان سب چیزوں سے ڈر نہیں لگتا ہے، آج ایک انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کتنا ہمارا ہندوستان کہاں جا رہا ہے؟ آج ایک انسان سے ڈر رہا ہے۔ کل تک راستہ چلتے ہوئے لوگ شیر اور جانور سے ڈرا کرتے تھے، لیکن آج ایک انسان سے ڈر رہا ہے۔ بہرحال یہ انسان کا انسان سے ڈرنا، یہ مانو کی سنسکرتی اور مانو کے جو دماغ کے اندر جو پاپ ہیں اور جو گندگی
ہے اس کو جو ہے عکاسی ہے یہ ایک اعتبار سے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے، اگر دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے پستکوں کو اور گرنتھوں کو اگر پڑھا جائے تو ان تمام مذاہب کی کتابوں میں بھی یہی پیغام ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو اور دوسرے کی جان کی حفاظت کرو۔ آج ہر وقت ہم کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور حفاظت کو لے کر یہ خیال رہے کہ ہم راستہ چلتے ہوئے، ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے اور بسوں میں سفر کرتے ہوئے، خاص طور سے ابھی حالیہ صورتحال پر جو ہے میرا یہ ایک پیغام یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر اس بات سے احتیاط برتیں کہ سفر میں جو ہے، دوران سفر جو ہے سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ سیاسی گفتگو آپ کی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے کی جان کی حفاظت اللہ کے رسول نے فرمایا، دوسرے کی جان کی حفاظت ہم اور آپ کو کرنا ہے، اور صرف ہمارے نبی کا یہ فرمان نہیں ہے، دنیا کی تمام گرنتھوں کا یہ فرمان ہے، دنیا کے تمام کتابوں کے اندر جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دوسرے کی جان کی حفاظت کرو۔ آج ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ایک مانو دوسرے مانو کے جان کو لے در پہ ہے، اور کب کس کا مرڈر کر دیا جائے، کب کون کس کے چنگل میں پھنس جائے اور کس کے سینے اور دل دماغ پر گولی ٹھوک دیا جائے راستہ چلتے پھرتے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرح سے رہیں کہ ہم ایک انسان ہیں۔ اللہ کے رسول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب کلام پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک انسان کو قتل کر دیتا ہے، ایک انسان کا مرڈر کر دیتا ہے، ایک انسان کو مار دیتا ہے، تو گویا ایسا نہیں ہے کہ صرف اس نے ایک ہی انسان کو مارا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک انسان کے مرڈر کرنے والے نے گویا ایسا ہے اللہ کی نظر میں کہ اس نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جان کی حفاظت اور یہ انسانی جان کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کو مارنا صرف ایک کو مارنا نہیں، بلکہ پوری انسانی بستی کو مارنا اور اس کا مرڈر کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے آگے فرمان ہے اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے جو ہے، اگر کسی ایک انسان کی حفاظت کی، اگر کوئی ایک انسان کے در پہ ہے، اگر کوئی ایک انسان کے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، تو فرمایا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کی نظر میں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف ایک انسان کی حفاظت کی ہے، بلکہ وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی ہے۔ تو ہم سب کا، پورے ہندوستان کے بسنے والے ایک ایک لوگوں کا ہمارا ایک دل دماغ اور مکمل طور پر اس بات کو اپنے آپ کو خیال رہے کہ ہم سے دوسروں کی حفاظت ہو، ہم کسی کے جان کے در پہ نہ ہو اور کسی کے جان کے دشمن نہ بنے، بلکہ ایک انسان کا کام کیا ہے، مانو کا کام کیا ہے، انسان سب برابر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، اس ہندوستان میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ سب کا ہندوستان ہے، سب لوگوں کا اس ہندوستان کے اندر حق ہے، سب لوگوں نے اس ہندوستان کی آزادی میں قربانیاں دی ہیں اور سب لوگ اس میں شامل رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان جیسا تھا ویسا ہی ہمارا ہندوستان رہے۔ اس ہندوستان کو جن لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہدایت نصیب عطا فرمائے، اور ہر وقت ایک انسان کے دل میں یہ خیال رہے کہ ہم سے جہاں تک ہو سکے انسان کو فائدہ پہنچنے کا کام کریں اور فائدہ پہنچائیں، اور دوسرے کی بھی جان کی حفاظت کریں اور اپنے جان کی بھی حفاظت کریں۔ اور وقت تھوڑا سا عجیب و غریب چل رہا ہے، دعا کی بھی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو چاہیے خاص طور سے ایسے حالات میں دعا کریں۔ اور دوسری بات جو ہے، سفر ویسے بھی ایک کہا گیا ہے جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے، سفر بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہی صرف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے سفر کے مصائب اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے دعائیں بھی دی ہیں اور کہا ہے کہ سفر کرنے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ بلکہ ہم اور آپ کو تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اکیلے سفر نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی ایک ہوتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جو شیطان کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے فرمان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ سفر کرنے سے پہلے چاہے وہ گاڑی ہو، کشتی ہو، سواری ہو، جو دعا ہے
ان دعاؤں کا اہتمام آج ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور سفر کرنے سے پہلے جو ہے دعا پڑھ کے نکلیں, ایک مزاج ہو. اور ہم تو جانتے ہیں, ہمارا تو خیال ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جس کو دعا تک ہی یاد نہیں ہے تو وہ کہاں پڑھیں گے. سواری پر سوار ہونے کی دعا کیا ہے, بسوں پر سوار اور پھر اس کے بعد سے سفر کی دعا کیا ہے, یہ سب کچھ بھی یاد ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں سماج میں, تو ان سب کو پہلے یاد کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جو ہے اسی اعتبار سے سفر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور ہندوستان کی جو پہلے کی فضائیں تھی اسی فضا کو قائم فرمائے. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے, اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.